أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا احسان ہے جنہوں نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا. لوگ تو بہت ہیں، انسان تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی رب سے کا احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا لوگوں کی شفا کے لیے اور رحمت ہے مومنون کے لیے. شفا بھی ہے اس میں اور ہدایت رحمت بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صحابہ اکرام تھے جو سفر پہ جا رہے تھے، قافلے میں ایک گاؤں آیا. وہاں اس نے کہا کہ ہمیں ادھر ٹھہرنے دو. گاؤں والوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں ٹھہرنے دیں گے، آپ آگے چلے جاؤ. وہاں گاؤں سے تھوڑا سا آگے جنگل میں رات ٹھہرے. وہاں گاؤں کی ایک لڑکی آئی جس نے کہا آپ کے پاس کوئی عمل والا آدمی ہے، کوئی پڑھنے والا آدمی ہے جو ہمارے گاؤں کا بڑا ہے، اس کو سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے کاٹا ہے، اس کو زہر کا اثر ہوا ہے، اس کو درد زیادہ ہے، تکلیف ہے. آپ کے پاس کوئی عمل وغیرہ ہے تو ہمارے پاس چلے، گاؤں میں اس کو دم وغیرہ کرے، اس کو شفا ہو جائے. تو ایک صحابی ان کے ساتھ گئے. وہاں انہوں نے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، وہ شفا یاب ہو گئے. اس وجہ سے قرآن پاک شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ بھی شفا ہے. یہ جو سورہ فاتحہ ہے، پہلے جو آسمانی کتاب ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے اور جو صحیفے وغیرہ ہیں، اس میں یہ نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور یہ شفا ہے سوائے موت کی. اس کی شفا ہے. حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ، سائیں تاج محمد امروٹی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، سید تھا. وہ برطانیہ میں رہتا تھا. ان کی بیوی کو تکلیف ہو گئی، ٹخنوں وغیرہ میں درد وغیرہ تھا، ٹانکوں میں درد تھا، چلنے میں تکلیف تھی. تو حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ نے ان کو سورہ فاتحہ والا نسخہ بتایا. کہا کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. پہلے درود شریف، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ الحمد شریف سے لے کر وللضالین آمین تک. یہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائیں اور دعا بھی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا. اور بعد میں وہ شاہ صاحب آیا تو
تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کی ابھی کیا کیفیت ہے، درد وغیرہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تکلیف ہے یا ختم ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا شاہ صاحب نے الحمدللہ آپ نے جو وظیفہ بتایا سورہ فاتحہ والا، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے، اور یہ ابھی میری بیوی کہتی ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہ، ہمیشہ عشاء کے لیے پڑھتے رہوں گا۔ یہ قرآن پاک شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مومن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ جس طرح ایک صحابی رات کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ساتھ میں اس کے گھوڑا بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے سویا ہوا ہے، اور وہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو وہ گھوڑا جو ہے سرکش ہوتا ہے اور اس کو سرکش کی وجہ سے اس کو پھر خاموش ہوتا ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ میرے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو سرکش کی وجہ سے میرے بچے کو وہ ختم کر دے، اس وجہ سے میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو گھوڑے سرکش کرتا ہے، اور جب میں خاموش ہوتا ہوں تو پھر خاموش رہتا ہے۔ صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش ہوا، خدمت میں آیا اور فرمایا رات کو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا سرکش کر رہا تھا، ادھر ادھر ٹاپ رہا تھا، اور میرا بچہ قریب میں سویا تھا، مجھے ڈر تھا تو بچے کو نہ ختم کر دے، اس وجہ سے جب میں تلاوت کرتا تو سرکش ہو جاتا تھا، اور جب میں خاموش ہو جاتا تو پھر یہ بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ جو تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی تو آپ کے اوپر رحمت کے ملائکہ آ رہے تھے آسمان سے، انوارات ہو رہے تھے۔ آپ صبح کی نماز تک یہ قرآن پاک پڑھتے، صبح صادق تک پڑھتے، تو یہ لوگ بھی اور بھی لوگ دنیا والے یہ آسمان کے ملائکہ آپ کے اوپر رحمت کے دیکھتے، اتنی برکت ہوتی تھی کہ قرآن پاک پڑھنے سے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ خاص کر کے رمضان شریف میں انسان جب تراویح پڑھتا ہے، سنتا ہے قرآن پاک قاری صاحب کا کوئی اچھا ہو تو قرآن پاک پڑھنے سے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو ان کو سکون ملتا ہے، نیند آ جاتی ہے، نیند کا زیادہ غلبہ آ جاتا ہے۔ سکون کی وجہ سے یہ رب کی رحمت ہوتی ہے جو قرآن پاک کی مومنوں کے اوپر ہے۔ تو قرآن پاک زیادہ پڑھا جائے، قرآن پاک کے ذریعے سے شفا ہو جائے۔ انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، دو طرح کے انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، ایک تو روحانی بیماری لگ جاتی ہے، دوسری ہے جسمانی بیماری۔ ان دونوں کا علاج قرآن پاک میں ہی ہے، یعنی شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ کفر، یہ سارا شرک اسلام کی قرآن پاک تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس سے شرک وغیرہ کفر ختم ہو جائے گا، اور روح کی بھی غذا ہو جائے گی، کیونکہ یہ بیماری روحانی ہے تو اوپر قرآن پاک بھی اوپر سے آیا ہے، روح بھی اوپر سے آیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غذا بھی اوپر سے قرآن پاک کی رکھی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی قرآن پاک پڑھتے رہو تو ان کو شفا بھی ملے گی، اور پڑھنے سے علم آ جائے گا، جہالت ختم ہو جائے گی، اور گمراہی ساری چیزیں ظلمات اندھیرے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، روشنی آ جائے گی قرآن پاک کی وجہ سے۔ یعنی روح کی جو بیماری
ہیں وہ بھی شفا یاب ہو جائیں گے، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی قرآن پاک سے پڑھنے سے شفا ہو جائیں گی، جیسے سورہ فاتحہ الحمد شریف ہے، یا سورۃ یاسین شریف ہے، سورۃ رحمان ہے، اسی طرح سورۃ تبار ہے۔ یہ سارے قرآن پاک کی ہر ایک کی سورت کی فضیلت علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن قرآن پاک شروع سے آخر تک پڑھے یہ بھی شفا ہی شفا ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی سورۃ بقرہ گھر میں پڑھو تاکہ گھر میں ملائکہ رحمت کے نازل ہو جائیں۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے بیماری بھی ختم ہوتی ہے، شیاطین بھی ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے جادو کے اثر جو بھی ہیں وہ گھر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سورۃ بقرہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح لوگ قبروں میں پڑے ہیں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ سارے قبرستان میں پڑے ہیں، لیکن وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، نہ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال سمجھائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ قرآن پاک سے گھروں کو آباد کرو، روشن کرو، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو، گھر سے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرو، تاکہ اسی طریقے سے قرآن پاک کی برکت بھی آ جائے گی، ہماری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، جو ظاہری جسم میں بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو اندر میں شرک ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، وہ بھی قرآن پاک کے ذریعے، علم کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اس لیے فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک نے ہم نے نازل کیا ہے وہ پورے کا پورا شفا ہے، ہدایت، رحمت ہے مومنوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ہدایت، اور مومنوں کے لیے یہ ہے فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہی گمراہی ہوگی۔ یہ بھی رب کی توفیق ہے جو ہمیں درس میں آنے کی توفیق دی، اور کچھ سننے کی، علماء اکرام کی باتیں جو سنی، احادیث سنی، قرآن پاک کی آیات سنی، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اور مولانا محمد حنیف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہم بھی فقط حاضری نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاضری سے قبول فرمائے، جو الفاظ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔